السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سے میں حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ٹی وی آپشن یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک اہم واقعے پر آپ کے ساتھ اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، 27ویں رمضان المبارک کی رات کو جو واقعہ پیش ہوا مدینہ منورہ میں، ایسی جگہ جہاں پر کبھی اونچی آواز میں نہیں بولا گیا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بے ادبی نہ ہو جائے، وہ جگہ جہاں پہ کبھی زیادہ زور سے، جیسے ہم لوگ ٹی وی چلتے ہیں زور سے پاؤں مار کے، ویسے وہاں پہ چلا جاتا ہے، وہاں پہ دبے پاؤں چلا جاتا ہے، تو وہاں پہ شور و غل ہوا۔ وہ جگہ جب وہاں پر پتھر لگا، مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی تو جب وہاں پہ جب پتھر لگا، پتھر مدینہ منورہ سے باہر جا کر کاٹا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور وہیں پر پی ٹی آئی کے کارکن نے وہاں پر اتنا شور و غل کیا کہ نبی کے روزے کی بے ادبی ہو گئی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن پاک میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے مومنو، نبی کی آواز پر تم اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اور ان کے سامنے زور سے نہ بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز میں گفتگو کرتے ہو، اور کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، لیکن پی ٹی آئی کے کارکن نے وہاں پر اتنا شور و غل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بے ادبی ہوئی۔ دوستو، ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہوں، چاہے جے آئی کی طرف ہو، چاہے راہ حق پارٹی کی طرف ہو، چاہے مسلم لیگ نون کی طرف، چاہے پی ٹی آئی کی طرف، لیکن سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو، لیکن وہاں پر نبی کے روزے کی بے ادبی ہوئی ہے۔ دوستو، آپ چاہے جس پارٹی کی طرف ہوں، آپ کو پہلے اپنے ایمان کی طرف دیکھیں، اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں، اور جب آپ نے مر جانا ہے تو ہمیں خود ہی ساتھ دینا ہے، نہ کہ اس عمران خان نے قبر میں آنا ہے اور کہنا ہے کہ بھائی اس نے میرے لیے آواز اٹھائی، اس کو معاف کر دو۔ تو یہ نہیں چلے گا، ادھر اپنے ایمان کا حساب دینا ہے۔ تو اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں، کسی بھی پارٹی کی طرف ہیں، آپ اپنے ایمان کو دیکھیں، اپنے مذہب کو دیکھیں۔ ہم اس واقعے کی وجہ سے امت مسلمہ شرمندہ ہو چکی ہے کہ وہاں پر ہم نے شور تک نہیں کیا، اللہ کا حکم نازل ہو چکا ہے کہ ادھر شور نہ کیا جائے، لیکن ادھر اتنا شور ہوا۔ تو ہمیں پہلے اپنے ایمان کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد کسی پارٹی کی طرف ہیں تو پھر پہلے اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا ایمان جو ہے اس کو پہلے دیکھیں۔ ہم وہاں پر جب ہم جاتے ہیں عمرے کے لیے تو اپنی ذات کو بلا کر جاتے ہیں، کہ امیر ہیں یا غریب جو بھی ہیں، اپنی ذات کو بلا کر جانا چاہیے۔ وہ گیا تو عمرے کے لیے تھا نا، اور آپ نے ادھر اس واقعے کی مذمت تک نہیں کی گئی۔ میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ عمران خان سے گزارش ہے کہ اس نے خود کروایا ہے، جیسے شیخ رشید بھی اس دن کہہ رہا تھا کہ جب حرم پاک میں جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یہ مکمل، اور وہاں پہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوا ہے، یہ اچانک سے ہوا ہے، یہ پلاننگ کے ساتھ ہی کیا گیا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد دیکھنا کہ کوئی دوسری پارٹی ہے۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز اس واقعے کے خلاف یکجہتی کریں اور اس کے خلاف ریلی نکالیں۔ جو واقعہ پیش ہوا اس کے خلاف ریلی نکالیں۔ مریم اورنگزیب کا جواب اتنا اچھا تھا، انہوں نے کہا کہ میں اس ٹائم وقت درود پڑھ رہی تھی، لیکن جب انہوں نے بدتمیزی شروع کی تو ہم نے بھی اپنی طرف سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، ہم نے ادھر سے حکم دے دیا تھا کہ بدتمیزی نہ کی جائے، لیکن ادھر سے اور بدتمیزی کی گئی اور یہاں پر باقاعدہ سازش کی گئی ہے۔ تو اتنا شور و غل کیا گیا اور اس کے خلاف مذمت ہونی چاہیے۔ اس لیے میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ وہ اس واقعے کے خلاف مذمت کرے، اور سعودی عرب نے بھی تصدیق کر دی ہے 5 پاکستانیوں کی۔ ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بھی ادبی کی گئی، اور دوسری طرف پاکستان کی عزت کا
عزت نہیں دیکھی کہ پاکستان کی عزت پاکستان وہ ملک ہے جس میں سعودی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، لیکن کیا کیا گیا؟ عمران خان کی وجہ سے ہمارے ملک کا جو اب سعودی عرب کے درمیان امن تھا اس نے اس کو برباد کر ڈالا، یقین تھا وہ بھی برباد کر ڈالا۔ تو میں عمران خان کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے میں تمام سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ اظہار یکجہتی کریں اور ساتھ میں اپنے ایمان کو ضرور دیکھیں۔ اس واقعے نے امت مسلمہ کے دل تڑپا کر رکھ دیے ہیں دوستوں۔ اس لیے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ، شکریہ۔